कोशिश की कि उसके साथ रहूं, बहुत मारता पीटता था। आपकी शादी की, आप रहो, इनके घर में रहो, आपका जनाजा भी इधर से ही निकलेगा। या नशा करने लगे, टीके वगैरह लगाने लगे, तो उनकी ना डेथ हो गई। जो शादी करती थी, ज़ाहिर है मुझे तो शौहर मिल जाता, मेरे बेटे को बाप नहीं मिलता था। मैंने ये सोचा कि मैं तो खुद दर बदर घूम रही हूँ, तो क्यों ना मैं ये बच्चा इनको दे दूँ, मेरे बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाएगी। बहुत जीना मेरा हराम करते हैं, कभी मैं कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, बुरी नज़रों से देखते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक, हमने आप पे खर्च किया तो फिर हमारे साथ गलत रिश्ता रखो। आप जानते हैं कि एक औरत ज़माने में कैसे अकेली घूम सकती, कोई भी उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। बहुत ज़्यादा याद आती है। बस ये कि उसकी तरबियत अच्छी हो जाएगी, इस वजह से मैं बर्दाश्त करती हूँ, वरना बस मैं एक ज़िंदा लाश घूम रही हूँ। मेरा जीने का भी कोई सहारा नहीं है। रेंट पे घर लेती थी, पहले तो हम दर्दी कर लेते थे कि हाँ जी चलो ठीक है रह लो। फिर जब किराया बढ़ जाता था वो मेरे से गलत रखते थे, तो मैं जब मानती नहीं तो फिर वो मुझे निकाल देते थे। मेरा सामान वगैरह रख लेते थे और कहते थे रेंट दोगी तो ये सामान उठा लेना। ऐसे एक दो जगह पे ऐसे ही मैंने मेहनत कर कर के मैंने सामान बनाती हूँ। जब ऐसे रेंट पे ले लेती हूँ, हो जाती है ऊँच नीच, ज़ाहिर अकेली हूँ, घूम रही हूँ, तो नहीं होता था मेरे से। बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कहते कि ये बेआसरा घूम रही, हमारे साथ शादी कर लो या गलत रिश्ता रख लो। ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 25 साला शीरी खान लेडीज़ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। इनके साथ क्या ऐसी मजबूरियां बन गई कि जो ये मीडिया पे आने पे मजबूर हो गई हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि ऐसा क्या मजबूरी बन गई, ऐसा क्या मसला बन गया कि आपने बताया कि आपके रिश्तेदार भी छोड़ गए, आपका मतलब इस टाइम कोई सहारा नहीं है, एक बेटा था वो भी आपको किसी को देना पड़ गया और इस टाइम दुनिया के अंदर आपका कोई सहारा नहीं है, खावंद नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, औलाद नहीं है, ये सारी कहानी है क्या? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, मैं ना, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जब की थी ना, तो बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। तो बस मेरा शौहर जो ना वो ना नशा करने लग गया। तो मैंने बहुत कोशिश की कि उसके साथ रहूं, बहुत मारता पीटता था, ज़िंदगी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। तो बहुत मुश्किल से ना मैंने उनके साथ ज़िंदगी गुजारती रही, हर मुश्किल से ना मैं करती रही कि मैं गुजारा करूं उनके साथ। घरों में अपना घर बचाने के लिए। जी हाँ, घर बचाने के लिए घरों में काम भी किया, लेकिन उसको ना नशे की लत बुरी लग गई थी। तो लिहाजा फिर ना बहुत मसले मसाइल ख़राब हो गए थे। तो उसकी वजह से ना फिर मेरे माँ बाप भी मुझे कहते थे कि आप इनके घर में रहो, जैसा भी है हमने आपको आपकी शादी की, आप रहो, इनके घर में रहो, आपका जनाजा भी इधर से ही निकलेगा। जैसे पाकिस्तान में है कि तुम्हारी शादी होगी तो जनाजा भी इधर से ही निकले। तो मैंने बहुत कोशिश करती रही हूँ, तो वरना ना वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे, टीके वगैरह लगाने लगे, तो उनकी ना डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर ना मेरे घर वालों ने फिर मुझे बोला कि आप शादी कर लो। मैं नहीं करना चाहती थी कि एक मरतबा मेरी ज़िंदगी तबाह होगी, मैं दोबारा से नहीं करना चाहती थी। तो मेरा एक बेटा भी था, तो जब मेरा शौहर फोत हो गया तो मैं उसको लेके दर बदर घूमती रही हूँ, कभी कहीं काम कभी कहीं काम, ये करती रही हूँ। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि आप शादी कर लो। तो जो शादी करती थी, ज़ाहिर है मुझे तो शौहर मिल जाता, मेरे बेटे को बाप नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से ना मैं फिर करना नहीं चाहती थी। फिर एक मुझे ख़ानदान मिला, तो उन्होंने ना, उनको वारिस चाहिए था, उनका वारिस नहीं था। उनकी बीवी मेरे सामने रोई गिड़गिड़ाई, इतना मुझे दुख लगा कि मुझे तो अल्लाह ने बचा दिया, मैं इसको संभाल नहीं सकती, ये इनको वारिस चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं तो खुद दर बदर घूम रही हूँ, तो क्यों ना मैं ये बच्चा इनको दे दूँ, मेरे बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाएगी। मुझे तो ज़ाहिर है मुझे तो शौहर बहुत मिल जाते, लेकिन मेरे बेटे को बच्चा नहीं, बाप का प्यार नहीं मिलता, लिहाजा मैंने उनको वो बच्चा दे दिया। तो अब ऐसे ही हूँ कि रेंट पे रहती हूँ, कभी कहीं रहती हूँ। मेरे मेरे सर पे बहुत ज़्यादा ना, जो क्या कहते हैं, लोगों के पैसे देने हैं, वो मुझे बहुत जीना मेरा हराम करते हैं। कभी मैं कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, बुरी नज़रों से देखते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक, हमने आप पे खर्च किया तो फिर हमारे साथ गलत रिश्ता रखो। बस ना इसकी वजह से मैं दर बदर घूम रही हूँ। मेरे पे ना बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ,
اس کی وجہ سے میں چھپتی پھرتی ہوں نمبر. لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کی مجبوری کا. جی ہاں بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں. ایک عورت کا آپ جانتے کہ ایک عورت زمانے میں کیسے اکیلی گھوم سکتی, کوئی بھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. ذکر کیا اپنے بیٹے کا اور اس ذکر کرتے ہوئے آپ رو پڑی ہیں کہ اپنی اولاد کو, اپنے جگر کے ٹکڑے کو دور کرتے ہوئے کیا فیل ہوا اور کیسے اس کے بغیر گزارا کر رہی ہیں؟ یاد نہیں آتی بیٹے کی؟ بہت زیادہ یاد آتی ہے. بس یہ کہ اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی اس وجہ سے میں برداشت کرتی ہوں, ورنہ بس میں ایک زندہ لاش گھوم رہی ہوں. میرا جینے کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے. بس جب آپ کے ماں باپ نے بولا کہ دوسری شادی کر لیں تو آپ نے دوسری شادی کی طرف کیوں نہیں گئی آپ؟ بس نہیں گئی. میرا پہلی طرف سے ہی ہو گیا تھا کہ وہ جو پہلے ہی ہوا تھا وہی صحیح نہیں ہوا تھا, تو میں بیٹے کی وجہ سے میں نہیں کرنا چاہتی تھی. تو بیٹے میرے کو تو خاندان چاہیے تھا, لیکن میں نے یہ اس کو دے دیا کہ چلو اس کی تربیت اچھی ہوگی, چلو میرا تو کوئی نہیں, اللہ وارث ہے, کوئی بات نہیں, جیسے تیسے زندگی گزری جائے گی اللہ کے آسرے پہ. لیکن جو میں نے قرضے دینے ان کی وجہ سے میرا جینا محال ہوا. میرا بہت زندگی میری جیرن ہوئی پڑی ہے. کتنے مہینے کا کرایہ رینٹ ہے جو آپ نے دینا ہے, بجلی کا بل وغیرہ, یا کوئی اور اس کے علاوہ کہاں کہاں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ کیا کیا آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میں نے 2-3 جگہ سے لیا ہوا. رینٹ پہ گھر لیتی تھی, پہلے تو ہم دردی کر لیتے تھے کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے رہ لو. پھر جب کرایہ بڑھ جاتا تھا وہ میرے سے غلط رکھتے تھے, تو میں جب مانتی نہیں تو پھر وہ مجھے نکال دیتے تھے. میرا سامان وغیرہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے رینٹ دو گی تو یہ سامان اٹھا لینا. ایسے 1-2 جگہ پہ ایسے ہی میں نے محنت کر کر کے میں نے سامان بناتی ہوں. جب ایسے رینٹ پہ لے لیتی ہوں ہو جاتی ہے اونچ نیچ, ظاہر اکیلی ہوں گھوم رہی ہوں تو نہیں ہوتا تھا میرے سے. تو اس وجہ سے تقریباً کافی 3-4 لاکھ میں نے دینا ہے. اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. بہن یہ بتائیے گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے. لوگ کس قسم کی آفریں کرتے ہیں, کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں؟ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں, کہتے کہ یہ بے آسرا گھوم رہی, ہمارے ساتھ شادی کر لو یا غلط رشتہ رکھ لو. زیادہ تو غلط رشتہ ہی رکھنے کا بولتے ہیں, سہارا تو کوئی دیتا نہیں ہے, وہ تو صرف اللہ پاک کا ہے. تو اگر زندگی میں کوئی اچھا انسان ملا تو پھر میں سوچ سکتی ہوں کہ بھی ہاں بھی کوئی اچھا انسان ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا مخلص انسان غیرت مند ہو تو اس کے ساتھ بھی میں زندگی نکال سکتی ہوں. زندگی کا پتہ نہیں کتنی لمبی ہے, کیا یہ خدا کو پتہ, یہ مجھے نہیں پتہ ہے. مطلب لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو عزت کی ضرورت ہے. جی ہاں, عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے, اس کی نہیں مجھے ضرورت. مجھے ایک غیرت مند اچھا انسان ملے جسے پتہ ہو کہ یہ میری عزت ہے, کہ میرا خیال کرے. کیونکہ دنیا ہر طرف درندے ہیں, مجھے نوچنا چاہتے ہیں, بس بچا کے گھومتی پھرتی ہوں بس. بہن آپ نے بتایا کہ آپ کا پٹھان فیملی سے تعلق, اور پٹھان فیملیز میں تو بڑا سلوک ہوتا ہے آپس کے اندر. تو کوئی آپ کے بہن بھائی یا رشتہ دار دور کے نزدیک کے کوئی انہوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ کو؟ نہیں, کوئی نہیں کی. ماں باپ کا سب سے زیادہ رشتہ ماں باپ کا ہوتا. جب وہ ہی نہیں رہے تو بہن بھائی سب کی زندگی اپنی اپنے گھروں میں وہ مگن ہے. تو میں بھی کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی, لہٰذا انہوں نے بھی کسی نے سپورٹ نہیں کی میری. ماں باپ ہیں دنیا میں؟ نہیں, ماں باپ نہیں ہے, نہ میری ماں ہے اور نہ میرا باپ ہے. ماں باپ جب سر پہ تھے تو تب کو تھوڑا سا آسرا تھا آپ کو؟ ہاں جی, تب تھا تھوڑا سا, لیکن جب سے میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس وقت سے تو میں زیادہ ہی ٹوٹ گئی ہوں نا. صرف مخلص صرف ماں باپ کا رشتہ ہوتا اور کسی کا رشتہ نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی ماں باپ بھی نہیں ہے, شوہر بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے, روٹی کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں, کیا سوچ ہے مستقبل کے بارے میں؟ کیا بنے گا؟ کیا سوچتی ہیں آپ کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ دل میں خیال نہیں آتے آپ کے الٹے سیدھے؟ نہیں, دل میں خیال تو بہت آتے ہیں, لیکن بس اللہ پہ ڈوری ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ پاک جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا. مجھے نہیں پتہ کہ میں اپنے لیے کیا کروں, کیونکہ مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں. کوشش بہت کی ہے, بس زندگی بس ایسے ہی اب اللہ پہ ڈوری ڈالی ہوئی ہے تو وہ کرے گا جو بھی کرے گا. اچھا بہن بتائیے گا, اگر ہمارے میڈیا پہ آپ آ رہی ہیں اور یہ آپ کی ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی, ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں, تو اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے, کال کرے آپ کو, جی آپ کا جتنا قرضہ ہے, جو مشکلات ہیں وہ آپ کے ادا کر دے,
آپ کو رہنے کے لیے گھر دے، آپ کو عزت دے جو آپ مانگ رہی ہیں، تو آپ شادی کرنے کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جب اچھا انسان ملے گا تو پھر میں سوچوں گی، پھر میں کر سکتی ہوں کہ اچھا انسان مل جائے. تو اگر اچھے انسان نہیں ملیں گے پھر تو میرا ارادہ نہیں. اگر اچھے انسان لیکن دنیا میں ہے، دنیا قائم ہے اچھے انسانوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. تو اگر کوئی ملا تو پھر میں ضرور میں کروں گی. جی. تو جی ناظرین، آپ نے بہن کی کہانی سن لی ہے. بہت پریشان ہے، پٹھان فیملی سے ان کا تعلق ہے، ذات ان کی پٹھان ہے. اور یہ ایک چیز تو ایک ماننے والی ہے پٹھانوں کے اندر کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو ناظرین، یہ مجبور ہو کر میڈیا پہ آئی ہیں. اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس پہ آپ رابطہ کریں. جتنی ہو سکے ان کی ہیلپ کی جائے، کیونکہ ان کے پاس اس ٹائم رہائش کا بھی ایشو ہے. ان کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور کوئی سہارا نہیں ہے. آپ کی جیسا کہ آپ نے ان کی فریاد انہی کی زبانی سن لی ہے. تو ناظرین پلیز تنگ نہ کیجیے گا، وہی سیریس حضرات رابطہ کریں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. دکھی انسان کو مزید دکھی نہ کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کی سپورٹ کریں. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.